بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، شداد کون تھا؟ شداد کی جنت کیسی تھی؟ شداد کا انجام کیا ہوا؟ شداد کی جنت کہاں پر واقع ہے؟ کیا کسی نے شداد کی جنت کو دیکھا ہے؟ شداد کی جنت کو دیکھنے والا شخص کون تھا؟ شداد کا تعلق کس قوم سے تھا؟ آج کی ویڈیو میں تمام تر تفصیلات آپ کو بتائیں گے، لہٰذا ویڈیو کو آپ نے سکپ نہیں کرنا اور آخر تک لازمی دیکھنا ہے۔ دوستو، آپ کو بتاتے چلیں کہ شداد اور اس کے بھائی شدید کا تعلق قوم عاد سے تھا اور وہ ارم نام کی بستی کے رہنے والے تھے۔ وہ بستی بڑے بڑے ستونوں والی تھی جس کو ارم ذات العماد کہا گیا ہے۔ یاد رہے، عماد جمع ہے عمد کی اور عمد کے معنی ہیں ستون کے۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ عاد کے نام سے دو قومیں گزری ہیں، ایک کو عاد قدیمہ یا عاد ارم کہتے ہیں۔ یہ عاد بن اوس بن ارم بن سام بن نوح کی اولاد میں سے تھے۔ ان کے دادا کی طرف منسوب کر کے ان کو عاد ارم بھی کہا جاتا ہے۔ اپنے شہر کا نام بھی انہوں نے اپنے دادا کے نام پر رکھا تھا۔ ان کا وطن عدن سے متصل تھا۔ ان کی طرف حضرت ہود علیہ السلام مبعوث کیے گئے تھے، لیکن قوم عاد کی بدعمالیوں کے سبب جب انہیں تباہ کر دیا گیا تو حضرت ہود علیہ السلام حضر موت کی طرف مراجعت کر گئے۔ ان کی رہائش احقاف کے علاقے میں تھی اور کہا جاتا ہے کہ حضرت ہود علیہ السلام کی وفات یہیں پر ہوئی۔ دوستو، روایات کے مطابق احقاف میں بسنے والی اس قوم نے بہت ترقی کی۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو غیر معمولی قد و قامت اور قوت عطا فرمائی تھی۔ ان میں ہر شخص کا قد کم از کم 12 گز کا ہوتا تھا۔ طاقت کا یہ حال تھا کہ بڑے سے بڑا پتھر جس کو کئی آدمی مل کر بھی نہ اٹھا سکیں، ان کا ایک آدمی ایک ہاتھ سے اٹھا کر پھینک دیتا تھا۔ یہ لوگ طاقت و قوت کے بلبوتے پر پورے یمن پر قابض ہو گئے۔ دو بادشاہ خاص طور پر ان میں بہت جاہ و جلال والے تھے۔ وہ دونوں بھائی تھے، ایک کا نام شدید تھا جو بڑا تھا، دوسرے کا نام شداد تھا جو اس کے بعد تخت نشین ہوا۔ یہ دونوں وسیع علاقے پر قابض ہو گئے اور بہت بے شمار لشکر و خزانے انہوں نے جمع کر لیے۔ دوستو، کہا جاتا ہے کہ شداد نے اپنے بھائی شدید کے بعد سلطنت کی رونق و کمال کو عروج تک پہنچایا۔ دنیا کے کئی بادشاہ اس کے باج گزار تھے۔ اس دور میں کسی بادشاہ میں اتنی جرت و طاقت نہیں تھی کہ اس کا مقابلہ کر سکے۔ اس تسلط اور غلبے نے اس کو اتنا مغرور و متکبر کر دیا کہ اس نے خدائی کا دعویٰ کر دیا۔ اس وقت کے علماء و مصلحین نے جو سابقہ انبیاء کے علوم کے وارث تھے اسے سمجھایا اور اللہ کے عذاب سے ڈرایا تو وہ کہنے لگا، جو حکومت و دولت اور عزت اور اس کو اب حاصل ہے، اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے سے کیا حاصل ہوگا؟ جو کوئی کسی کی خدمت و اطاعت کرتا ہے یا تو عزت و منصب کی ترقی کے لیے کرتا ہے یا دولت کے لیے کرتا ہے، مجھے تو یہ سب کچھ حاصل ہے، مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں کسی کی عبادت کروں؟ حضرت ہود علیہ السلام نے بھی اسے سمجھانے کی کوشش کی، لیکن بے سود۔ سمجھانے والوں نے یہ بھی کہا کہ یہ حکومت و دولت ایک فانی چیز ہے، جبکہ اللہ کی اطاعت میں اخروی نجات اور جنت کا حصول ہے، جو دنیا کی ہر دولت سے بہتر اور زیادہ قیمتی ہے۔ اس نے پوچھا، یہ جنت کیسی ہوتی ہے؟ اس کی تعریف اور خوبی بتاؤ۔ نصیحت کرنے والوں نے جنت کی وہ صفات جو انبیاء کرام کی تعلیمات کے ذریعے ان کو معلوم ہوئی تھیں ان کے سامنے بیان کی۔ تو اس نے کہا، مجھے اس جنت کی ضرورت نہیں، ایسی جنت تو میں خود دنیا ہی میں بنا سکتا ہوں۔ چنانچہ اس نے اپنے افسروں میں سے 100 معتبر افراد کو بلایا، ہر ایک کو 1000 آدمیوں پر مقرر کیا اور تعمیر کے سلسلے میں ان سب کو اپنا نقطہ نظر اور پسند سمجھا دی۔ اس کے بعد پوری دنیا میں اس کام کے ماہرین کو عدن بھجوانے کا حکم دیا۔ علاوہ ازیں اپنی سلطنت میں سب حکمرانوں کو یہ حکم دیا کہ سونے چاندی کی کانوں سے اینٹیں بنوا کر بھیجیں اور کوہ عدن کے متصل ایک مربع شہر یعنی جنت جو 10 کوس چوڑا اور 10 کوس لمبا ہو بنانے کا حکم دیا۔ اس کی بنیادیں اتنی گہری کھدوائیں کہ پانی کے قریب پہنچا دیں، پھر ان بنیادوں کو سنگ سلیمانی سے بھروا دیا۔ جب بنیادیں بھر کر زمین کے برابر ہو گئیں تو ان پر سونے چاندی کی اینٹوں کی دیواریں چنی گئیں۔ ان دیواروں کی بلندی اس زمانے کے گز کے حساب سے 100 گز مقرر کی گئیں۔ جب سورج نکلتا تو اس کی چمک سے دیواروں پر نگاہ نہیں ٹھہرتی تھی۔ یوں شہر کی 4 دیواری بنائی گئی۔ دوستو، کہا جاتا ہے کہ اس 4 دیواری کے اندر 1000 محل تعمیر کیے گئے۔ ہر محل 1000 ستونوں والا تھا اور ہر ستون جواہرات سے جڑاؤ کیا ہوا تھا۔ پھر شہر کے درمیان میں ایک نہر بنائی گئی
اور ہر محل میں اس نہر سے چھوٹی چھوٹی نہریں لے جائی گئیں۔ ہر محل میں حوض اور فوارے بنائے گئے۔ ان نہروں کی دیواریں اور فرش یاقوت، زمرد، مرجان اور نیلم سے سجا دی گئیں۔ نہروں کے کناروں پر ایسے مصنوعی درخت بنائے گئے جن کی جڑیں سونے کی، شاخیں اور پتے زمرد کے، ان کے پھل موتی و یاقوت اور دوسرے جواہرات کے بنوا کر ان پر ٹانک دیے گئے۔ شہر کی دکانوں اور دیواروں کو مشک و زعفران اور عنبر و گلاب سے صقل کیا گیا۔ یاقوت و جواہرات کے خوبصورت پرندے چاندی کی اینٹوں پر بنوائے گئے، جن پر پہرے دار اپنی اپنی باری پر آ کر پہرے کے لیے بیٹھتے تھے۔ جب تعمیر مکمل ہو گئی تو حکم دیا کہ سارے شہر میں ریشم و زردوزی کے قالین بچھا دیے جائیں۔ پھر نہروں میں سے کسی کے اندر میٹھا پانی، کسی میں شراب، کسی میں دودھ اور کسی میں شہد و شربت جاری کر دیا گیا۔ بازاروں اور دکانوں کو کم خواب و زربفت کے پردوں سے آراستہ کر دیا گیا، اور ہر پیشہ و ہنر والے کو حکم ہوا کہ اپنے اپنے کاموں میں مشغول ہو جائیں، اور یہ کہ اس شہر کے تمام باسیوں کے لیے ہر وقت ہر نو قسم کے پھل میوے پہنچایا کریں۔ 212 سال کی مدت میں یہ شہر جب اس سجاوٹ کے ساتھ تیار ہو گیا تو تمام امراء ارکان دولت کو حکم دیا کہ سب اسی میں آباد ہو جائیں۔ پھر شداد خود اپنے لاؤ لشکر کے ہمراہ انتہائی تکبر اور غرور کے ساتھ اس شہر کی طرف روانہ ہوا۔ بعض علماء و مصلحین کو بھی ساتھ لیا اور راستے بھر ان سے ٹھٹھا و تمسخر کرتے ہوئے ان سے کہتا رہا، ایسی جنت کے لیے تم مجھے کسی اور کے آگے جھکنے اور ذلیل ہونے کا کہہ رہے تھے۔ میری قدرت و دولت تم نے دیکھ لی۔ جب قریب پہنچا تو تمام شہر والے اس کے استقبال کے لیے شہر کے دروازے کے باہر آ گئے اور اس پر زر و جواہر نچھاور کرنے لگے۔ اس ناز و ادا سے چلتے ہوئے جب شہر کے دروازے پر پہنچا تو روایت ہے کہ ابھی اس نے گھوڑے کی رکاب سے ایک پاؤں نکال کر دروازے کی چوکھٹ پر رکھا ہی تھا کہ اس نے وہاں پہلے سے ایک اجنبی شخص کو کھڑے ہوئے دیکھا۔ اس نے پوچھا، تو کون ہے؟ اس نے کہا، میں ملک الموت ہوں۔ پوچھا، کیوں آئے ہو؟ اس نے کہا، تیری جان لینے۔ شداد نے کہا، مجھ کو اتنی مہلت دے کہ میں اپنی بنائی ہوئی جنت کو دیکھ لوں۔ جواب ملا، مجھ کو حکم نہیں۔ کہا، چلو اس قدر ہی فرصت دے دو کہ گھوڑے پر سے اتر آؤں۔ جواب ملا، اس کی بھی اجازت نہیں۔ دوستو کہتے ہیں ابھی شداد کا ایک پاؤں رکاب میں اور دوسرا چوکھٹ پر ہی تھا کہ ملک الموت نے اس کی روح قبض کر لی۔ روایات بتاتی ہیں کہ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بڑے زور سے ایک ہولناک چیخ ماری کہ اسی وقت تمام شہر مائے اپنی عالیشان سجاوٹوں کی ایسا زمین میں سمایا کہ اس کا نام و نشان تک باقی نہ رہا۔ قرآن پاک میں اس کا ذکر اس طرح سے ہوا ہے، وہ جو ارم تھے بڑے ستونوں والے، اور شہر سے اس کی مانند کوئی شہر شاندار نہ تھا۔ دوستو یاد رہے کہ شداد اور اس کی جنت کا انجام معتبر تفاسیر میں لکھا ہے کہ بادشاہ اور اس کے لشکر کے ہلاک ہو جانے کے بعد وہ شہر بھی لوگوں کی نگاہوں سے اوجھل کر دیا گیا، مگر کبھی کبھی رات کے وقت عدن اور اس کے ارد گرد کے لوگوں کو اس کی کچھ روشنی اور جھلک نظر آ جاتی ہے۔ یہ روشنی اس شہر کی دیواروں کی ہے۔ دوستو یہ تھا تذکرہ شداد کی جنت کا۔ اب رہا سوال یہ کہ شداد کی جنت دیکھنے والا شخص کون ہے، تو اس بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے، لیکن اس سے پہلے آپ کو شداد کے حوالے سے ایک حکایت بتاتے ہیں جو ملک الموت کے روح قبض کرنے سے جڑی ہے اور یوں بیان کی گئی ہے۔ دوستو فتح القدیر میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ملک الموت حضرت عزرائیل علیہ السلام سے پوچھا، تمہیں کسی انسان کی روح قبض کرتے وقت کبھی رحم بھی آیا ہے؟ حالانکہ اللہ عز و جل خوب جانتا ہے۔ ملک الموت نے عرض کیا، یا اللہ عز و جل، مجھ کو 2 انسانوں کی جان نکالنے میں ملال ہوا تھا، اگر تیرا حکم نہ ہوتا تو میں ہرگز ان کی جان نہ نکالتا۔ ایک اس وقت جب نیلے بے کراں سمندر میں ایک چھوٹا سا جہاز اپنی منزل کی جانب رواں دواں تھا۔ جہاز میں بہت سارے مسافروں کے علاوہ ایک عورت ایسی بھی تھی جس کے ہاں ابھی اسی وقت بچہ پیدا ہونے والا تھا۔ تیرے حکم سے میں نے پرسکون سمندر میں اچانک لہریں اٹھا دیں اور ساتھ ہی ہوا بھی تیز کر دی، اور دیکھتے ہی دیکھتے ہوا نے طوفان کا رخ اختیار کیا اور سمندر سے اٹھنے والی لہروں سے ٹکرا کر اسے ہچکولے کھانے پر مجبور کر دیا۔ سبھی مسافر حیران و پریشان سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے کہ اچانک ہی موسم نے اپنا مزاج کیسے بدل لیا۔ طوفان بڑھتا جا رہا تھا اور مسافر زندگی کی دعائیں مانگ رہے تھے، لیکن تجھ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ ہوا کے تیز جھکڑوں اور سمندر کی طاقتور موجوں نے جہاز کو توڑ کر ٹکڑوں میں بدل دیا۔
جن مسافروں کو تیرنا آتا تھا وہ تیر کر اپنی جان بچانے کی جی توڑ کوشش کر رہے تھے، لیکن میں نے تیرے حکم سے اکثر کی روحیں قبض کر لیں۔ وہ عورت جس کو بچہ پیدا ہونے والا تھا جہاز ڈوبنے کے خوف اور طوفان کی دہشت سے بے ہوش ہو چکی تھی اور جہاز کے ٹوٹے ہوئے ایک تختے پر پڑی ہوئی تھی، اور یہ تختہ گہرے سمندر میں تیز لہروں کے سہارے بہتا چلا جا رہا تھا۔ اور اسی حالت میں عورت کے یہاں بچہ پیدا ہوا، اور ولادت کے اگلے ہی لمحے میں مجھے تیری طرف سے حکم ہوا کہ اس عورت کی روح قبض کر لی جائے۔ حکم کی تعمیل پلک جھپکنے سے قبل ہو گئی۔ اس وقت اس عورت کی روح قبض کرتے ہوئے مجھ پر رقت طاری ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جانتے ہو بعد میں اس بچے کے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے فرمایا، میرا رب ہی تمام جہانوں کے معاملات سے آگاہ ہے۔ اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اس پر اپنی بے پناہ نوازشات فرمائیں اور اس کو دنیا کا بادشاہ بنایا، لیکن بجائے میرا شکر گزار بندہ بننے کے اس نے کفر کی راہ اختیار کی، العیاذ باللہ۔ اس بچے کا واقعہ کچھ یوں منقول ہے کہ وہ بچہ بے سر و سامانی کی حالت میں اکیلا ہی تختے پر پڑا رہا، اور وہ تختہ کئی دنوں بعد اللہ کے حکم سے کنارے پر آ لگا۔ کنارے پر موجود ایک مچھیرے نے جو یہ دلسوز نظارہ دیکھا کہ ایک بچہ تختے پر پڑا کنارے کی طرف آ رہا ہے اور ایک عورت اس پر مری پڑی ہے، تو اس نے لپک کر بچے کو اٹھا لیا اور میت کو وہیں قریب میں زمین کھود کر دفن کر کے بچے کو اپنے ساتھ گھر لے آیا۔ مچھیرا جب اس بچے کو لے کر گھر پہنچا تو بچے کو دیکھ کر اس کی بیوی بہت خوش ہوئی، کیونکہ اس کے یہاں کوئی اولاد نہیں تھی، اور انہوں نے بچے کا نام شداد رکھا۔ مچھیرا اور اس کی بیوی اس بچے کے لاڈ و پیار سے پرورش کرنے لگے، یہاں تک کہ وہ 7 برس کا ہو گیا۔ اتنی کم عمر میں شداد نہایت ہی ذہین، عقل مند اور چالاک بھی تھا۔ ایک روز گاؤں کے باہر شداد بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا کہ اچانک ہی شور اٹھا کہ بادشاہ کی سواری آ رہی ہے۔ یہ سنتے ہی سارے بچے بادشاہ کے ڈر سے بھاگ گئے، لیکن شداد وہیں قریب کے ایک ٹیلے میں چھپ کر بادشاہ کی سواری اور شاہی لشکر کا نظارہ دیکھنے لگا، یہاں تک کہ تمام لشکر گزر گیا، اور بادشاہ کی سواری گزرنے کے بعد کچھ پیادے گری پڑی ہوئی چیزوں کی خبر گیری کے واسطے لشکر کے پیچھے پیچھے آئے۔ ان پیادوں میں سے ایک پیادے نے راستے کی ایک پوٹلی پڑی ہوئی پائی۔ اس نے جب پوٹلی کو کھول کر دیکھا تو اس میں ایک سرمے دانی تھی۔ وہ پیادہ اپنے ساتھیوں سے بولا، میں نے سرما پایا ہے، اگر تمہاری اجازت ہو تو میں اسے اپنی آنکھوں میں لگاؤں، کیونکہ میری بینائی بھی کچھ کمزور ہو گئی ہے، شاید اس سے کچھ فائدہ ہو جائے۔ اس کے ساتھیوں نے جواب دیا، اول تو راستے میں پڑی ہوئی چیز اٹھانا نہیں چاہیے، خیر اب تو نے اٹھا ہی لی ہے تو بغیر آزمائے ہوئے آنکھوں میں ہرگز مت لگانا، کہیں فائدے کے اور نقصان نہ ہو جائے، پہلے کسی اور کی آنکھوں میں لگا کر دیکھ۔ یہ سن کر پیادے نے ادھر ادھر دیکھا تو اسے شداد ایک ٹیلے کی اوٹ میں کھڑا نظر آیا۔ پیادے نے اسے بڑے پیار سے بلایا اور کہا، آ بیٹا، ہم تیری آنکھوں میں سرما لگا دیں تاکہ تیری آنکھیں اچھی لگیں۔ شداد نے پیادے سے سرمے دانی اور سلائی لے کر اپنی آنکھوں میں سرما لگایا۔ سرما لگاتے ہی شداد کے 14 طبق روشن ہو گئے اور اسے زمین کے اندر چھپے ہوئے تمام خزانے بالکل اسی طرح سے نظر آنے لگے جیسے صاف شفاف پانی میں چیزیں نظر آتی ہیں۔ یہ اللہ کی نوازشات میں سے ایک بہت بڑی نوازش تھی۔ شداد حد سے زیادہ چالاک تو تھا ہی، لہٰذا اپنی چالاکی اور عقل مندی سے چلایا، اے خانہ خراب ظالمو، تم نے میری آنکھیں پھوڑ دیں، ہائے میں اندھا ہو گیا، یہ میری آنکھوں میں کیسا زہر لگوا دیا، ہائے اب میں بادشاہ کے پاس جا کر فریاد کروں گا اور تم کو سزا دلواؤں گا۔ پیادوں نے یہ جو سنا مارے خوف کے سرما وہیں چھوڑا، گرتے پڑتے اپنی جان بچانے بھاگ کھڑے ہوئے، اور شداد اپنی چالاکی اور پیادوں کی بزدلی پر خوب ہنسا اور سرمے دانی لے کر اپنے گھر آ گیا اور اپنے باپ سے سارا واقعہ بیان کر دیا۔ مچھیرا اپنے بیٹے کی ہوشیاری سے بہت خوش ہوا اور بولا، رات کو جب سب لوگ سو جائیں گے تو ہم اپنے بھروسے کے مزدوروں کے ساتھ پھاوڑے وغیرہ لے کر چلیں گے، اور جہاں بھی تجھ کو خزانے نظر آئیں گے ہم وہاں سے کھود کر نکال لیں گے اور اپنے گدھوں اور خچروں پر لاد کر خزانہ لے آئیں گے۔ اس طرح شداد نے بہت سا مال و دولت اور جواہر اکٹھے کر لیے تھے، اور سب گاؤں والوں کو آئے دن دعوتیں کر کے اپنا ہمدرد اور رفیق بنا لیا تھا۔ کچھ عرصے بعد شداد نے اس گاؤں کے سردار کو قتل کر دیا اور اس کی جگہ پر خود سردار بن بیٹھا۔ ہوتے ہوتے یہ خبر دوسرے حاکموں اور فوجداروں کو پہنچی تو انہوں نے شداد کو سزا دینے کا ارادہ کیا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کر گزرتے، شداد نے بھی اپنی ایک فوج تیار کر لی
اور ان حاکموں فوجداروں سے مقابلہ کیا اور اپنی ذہانت اور بہادری سے سب حاکموں کو ایک ایک کر کے ہلاک کر دیا، اور اس طرح سے بڑھتے بڑھتے شداد تمام روئے زمین کا بادشاہ بن بیٹھا، اور سارے جہاں کے حاکم، امراء اور سردار اس کے مطیع و فرما بردار ہوئے۔ کہتے ہیں شداد نے بے پناہ خزانے جمع کر لیے تھے اور اپنا لشکر اس قدر وسیع اور مضبوط بنا لیا تھا کہ ہر طرف اسی کا حکم چلتا تھا۔ اپنی طاقت اور بہترین حکمت عملی کے ذریعے شداد نے اپنی سلطنت کو کمال عروج بخشا تھا، اور روئے زمین کے کسی انسان کو اتنی طاقت نہیں تھی کہ اس کا مقابلہ کر سکے۔ بے پناہ خزانوں اور مال و دولت، وسیع و عریض سلطنت، عظیم الشان لاؤ لشکر اور اپنی ذہانت و طاقت کی وجہ سے شداد اب غرور اور تکبر میں مبتلا ہو گیا تھا، اور اس نے دعویٰ خدائی کر ڈالا۔ عالموں اور اعظموں نے اس ملعون کو پند و نصیحتیں کیں اور حق تعالیٰ کے خوف اور اس کی عبادت کی طرف رغبت دلانے کی بہت کوششیں کیں، لیکن شداد کا کہنا تھا کہ دولت و حکمت و جاہ و ثروت، عزت و شہرت اور حشمت سب کچھ میرے پاس موجود ہے، تو مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں کسی خدا کی اطاعت کروں۔ عالموں نے سمجھایا کہ یہ سب ملک و دولت فانی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت و اطاعت کرو گے تو وہ تمہیں جنت عطا کریں گے جو اس دنیا سے کروڑ ہا درجے بہتر ہوگی۔ شداد نے پوچھا کہ اس جنت میں کیا خوبی ہے، تو عالموں نے جو کچھ بھی خوبیاں اور تعریفیں جنت الفردوس کی پڑھیں اور سنی تھیں وہ سب اس کے سامنے بیان کر دیں۔ عالموں کی باتیں سن کر شداد نے حقارت سے ہنستے ہوئے جواب دیا، مجھے اس جنت کی کوئی پرواہ نہیں، اور نہ ہی مجھے وہ جنت چاہیے، کیونکہ مجھ میں اتنی طاقت اور قوت ہے کہ میں اس سے بھی اچھی جنت اس دنیا میں بنا سکتا ہوں۔ اس کے بعد اس نے اپنی جنت بنانے کا حکم نامہ جاری کیا، جس کی تفصیل ہم آپ کو بتا چکے ہیں۔ دوستو، اپنی جنت کو دیکھنے سے پہلے ہی اللہ نے اس کو عبرت کا نشان بنا دیا، اور اس کا تکبر اور کفر اس کے کچھ کام نہ آیا۔ دوستو، شداد کے واقعے میں عبرت کے بے شمار پہلو پوشیدہ ہیں۔ ایک یہ کہ تکبر سے ہمیشہ بچتے رہنا چاہیے کہ تکبر انسان کو تنزلی کی طرف دھکیل دیتا ہے، اور متکبر انسان نشان عبرت بن جاتا ہے، کیونکہ تکبر جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ تکبر صرف اللہ رب العزت کی ذات کے لیے ہی مخصوص ہے۔ دوسرا یہ کہ اللہ عز و جل کے خفیہ تدبیر سے ہمیشہ ڈرتے رہنا چاہیے کہ نہ جانے ہمارے بارے میں اللہ کی خفیہ تدبیر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ عافیت طلب کرتے رہنا چاہیے۔ دوستو، یہ تھا واقعہ ملک الموت کا کہ کیسے ملک الموت نے ایک بچے پر ترس کھایا، لیکن وہی بچہ بڑا ہو کر ایسا سرکش بنا کہ اس نے خدائی کا دعویٰ کر ڈالا۔ اس کے علاوہ روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ شداد کی موت کے بارے میں بھی ملک الموت نے کہا کہ اس کی موت پر بھی مجھے ملال ہوا، کیونکہ اس نے اپنی ساری دولت لگا کر جنت تیار کروائی، لیکن اس کو دیکھنا بھی نصیب نہ ہوا۔ دوستو، شداد کی ایسی موت کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ چلیے اب آپ کو اس شخص کے بارے میں بتاتے ہیں کہ جس کو شداد کی جنت دیکھنے کا اتفاق ہوا۔ دوستو، یہ کوئی عام شخص نہیں بلکہ ایک صحابی رسول ہیں جنہوں نے شداد کی جنت کو اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ کیسے دیکھا؟ مکمل واقعہ آپ کو بتاتے ہیں۔ روایات بتاتی ہیں کہ حضرت عبداللہ بن قلابہ جو صحابی ہیں، اتفاق سے ادھر کو چلے گئے۔ اچانک آپ کا ایک اونٹ بھاگ گیا۔ آپ اس کو تلاش کرتے کرتے اس شہر کے پاس پہنچ گئے۔ جب اس کے میناروں اور دیواروں پر نظر پڑی تو آپ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ جب ہوش آیا تو سوچنے لگے کہ اس شہر کی صورتحال تو ویسی ہی نظر آتی ہے جیسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سے شداد کی جنت کے بارے میں بیان فرمائی تھی۔ یہ میں خواب دیکھ رہا ہوں یا اس کا کسی حقیقت سے بھی کوئی تعلق ہے؟ اسی کیفیت میں اٹھ کر وہ شہر کے اندر گئے۔ اس کے اندر نہریں اور درخت بھی جنت کی طرح کے تھے، لیکن وہاں کوئی انسان نہیں تھا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے وہاں پڑے ہوئے کچھ جواہرات اٹھائے اور واپس چل دیے۔ وہاں سے وہ سیدھے اس وقت کے دارالخلافہ دمشق میں پہنچے۔ وہاں امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ وہاں موجود تھے۔ وہاں جو کچھ ماجرا ان کے ساتھ پیش آیا تھا انہوں نے بیان کیا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے پوچھا، وہ شہر آپ نے حالت بیداری میں دیکھا تھا کہ خواب میں؟ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بتایا کہ بالکل بیداری میں دیکھا تھا۔ پھر اس کی ساری نشانیاں بتائیں کہ وہ عدن کے پہاڑ کی فلاں جانب اتنے فاصلے پر ہے، ایک طرف فلاں درخت اور دوسری طرف ایسا کنواں ہے، اور یہ جواہرات و یاقوت نشانی کے طور پر
میں وہاں سے اٹھا لایا ہوں۔ دوستو کہتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ ماجرا سننے کے بعد نہایت حیران ہوئے۔ پھر اہل علم حضرات سے اس بارے میں معلومات حاصل کی گئیں کہ کیا واقعی دنیا میں ایسا شہر بھی کبھی بسایا گیا تھا جس کی اینٹیں سونے چاندی کی ہوں۔ علماء نے بتایا کہ ہاں، قرآن میں بھی اس کا ذکر آیا ہے۔ اس آیت میں ارم ذات العماد یہی شہر ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے اس کو لوگوں کی نگاہوں سے چھپا دیا ہے۔ دوستو علماء نے یہ بھی بتایا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ میری امت میں سے ایک آدمی اس میں جائے گا اور وہ چھوٹے قد سرخ رنگ کا ہوگا، اس کے ابرو اور گردن پر 2 تل ہوں گے۔ وہ اپنے اونٹ کو ڈھونڈتا ہوا اس شہر میں پہنچے گا اور وہاں کے عجائبات دیکھے گا۔ جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ ساری نشانیاں حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ میں دیکھیں تو فرمایا، واللہ یہ وہی شخص ہے۔ دوستو اس جنت کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ دنیا میں موجود ہے مگر انسان کی نظروں سے اوجھل ہے۔ البتہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں ایک صحابی کا اونٹ گم ہو گیا تھا۔ وہ اونٹ کی تلاش میں کہیں اس علاقے میں جا نکلے تو اللہ تعالیٰ نے اسے وہ سب کچھ دکھلا دیا تھا۔ وہ صحابی وہاں کی کوئی نشانی بھی ساتھ لائے تھے۔ اس صحابی نے یہ واقعہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بیان کیا، جس کا تفصیلی تذکرہ ہم نے آپ کو سنایا۔ دوستو یہ تھا تذکرہ شداد کا اور اس کی جنت کا۔ آئیے اب تذکرہ کرتے ہیں شداد کی قوم عاد کا۔ روایات کے مطابق طوفان نوح کے بعد مسلمانوں نے جودی پہاڑ کے قریبی علاقے میں رہنا شروع کیا۔ ان کی اولاد میں اضافہ ہوا تو لوگ دور دراز کے مختلف علاقوں میں پھیل گئے۔ انہی میں سے ایک قبیلہ جزیرہ عرب کی جنوبی طرف یمن کے ریتلے ٹیلوں والے علاقے احقاف میں قیام پذیر ہوا۔ یہ قبیلہ اپنے والد عاد یا بادشاہ عاد کی نسبت سے قوم عاد کہلایا۔ اس قوم کے لوگ صحت مند، طاقتور اور لمبی عمروں والے تھے، لیکن ایمان و عمل کے اعتبار سے پستی کا شکار تھے۔ چنانچہ بتوں کی پوجا، لوگوں کا مذاق اڑانا اور لمبی زندگی کی امید پر مضبوط ماحول بنانا ان کے عام معمولات تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت کے لیے حضرت ہود علیہ السلام کو ان کی طرف رسول بنا کر بھیجا۔ دوستو روایات کے مطابق قوم عاد وہیں یعنی یہ 2 قوموں کا نام ہے، عاد اولی اور عاد ثانیہ۔ روایات کے مطابق ان دونوں قوموں میں 100 سال کا فاصلہ تھا۔ عاد ثانیہ کو قوم سمود بھی کہتے ہیں۔ البتہ ہمارے تذکرے میں قوم عاد اولا مراد ہے، جو کہ اللہ کے نبی حضرت سیدنا ہود علیہ السلام کی قوم ہے۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے قوم عاد 2 ہیں۔ عاد اولا یہ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم ہے اور یہ یمن میں آباد تھے، اور عاد ثانیہ یہ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم ہے، اسی کو سمود کہتے ہیں۔ ان دونوں کے درمیان 100 برس کا فاصلہ ہے۔ یہاں عاد اولا مراد ہے۔ دوستو قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کے تعارف اور اپنے نبی حضرت ہود علیہ السلام کی دعوت دین بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 65 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور قوم عاد کی طرف ان کے ہم قوم ہود کو بھیجا۔ ہود نے فرمایا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، تو کیا تم ڈرتے نہیں؟ آیت مذکورہ بالا سے قوم عاد کا تعارف بھی واضح ہو گیا کہ وہ کون تھے۔ وہ اللہ کے نبی حضرت سیدنا ہود علیہ السلام کے ہم قوم تھے، اور ساتھ ہی اللہ کے نبی کی دعوت دین بھی واضح ہو گئی کہ آپ نے انہیں اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت اور اس کے غیر کی پوجا یعنی بت پرستی سے روکا، اور کہا کہ کیا وہ اپنے رب سے نہیں ڈرتے۔ دوستو یاد رہے کہ قوم عاد ایک نافرمان قوم تھی۔ چنانچہ آیت مذکورہ بالا اور اگلی چند آیت اللہ کے نبی حضرت سیدنا ہود علیہ السلام اور ان کی قوم عاد کے درمیان واقع مکالمے کو بیان کر رہی ہے، لیکن ان آیات کو پیش کرنے سے پہلے اس پورے واقعے کا خلاصہ آپ کی نظر ہے۔ چنانچہ مولانا مفتی قاسم عطاری زید مجدہ اپنی تفسیر قرآن بنام تفسیر صراط الجنان میں قصے کی منظر کشی کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، اس آیت اور اگلی چند آیات میں جو واقعہ بیان ہوا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کی ہدایت کے لیے ان کے ہم قوم حضرت ہود علیہ السلام کو ان کی طرف بھیجا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے ان سے فرمایا، اے میری قوم، تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، کیا تمہیں اللہ عز و جل کے عذاب سے ڈر نہیں لگتا؟ اس پر قوم کے کافر سردار بولے،
ہم تو تمہیں بیوقوف سمجھتے اور جھوٹا گمان کرتے ہیں اور تمہیں رسالت کے دعوے میں سچا نہیں جانتے۔ دوستو، کفار کا حضرت ہود علیہ السلام کی بارگاہ میں یہ گستاخانہ کلام کہ تمہیں بیوقوف سمجھتے ہیں، جھوٹا گمان کرتے ہیں، انتہا درجے کی بے ادبی اور کمینگی تھی، اور وہ اس بات کے مستحق تھے کہ انہیں سخت ترین جواب دیا جاتا، مگر حضرت ہود علیہ السلام نے اپنے اخلاق و ادب اور شان حلم سے جو جواب دیا اس میں شان مقابلہ ہی نہ پیدا ہونے دی اور ان کی جہالت سے چشم پوشی فرمائی۔ چنانچہ فرمایا، اے میری قوم، بے وقوفی کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں، میں تو رب العالمین کا رسول ہوں، میں تو تمہیں اپنے رب عز و جل کے پیغامات پہنچاتا ہوں اور تمہارے لیے قابل اعتماد خیر خواہ ہوں، اور کیا تمہیں اس بات پر تعجب ہے کہ تمہارے پاس تمہارے رب عز و جل کی طرف سے تمہیں میں سے ایک مرد کے ذریعے نصیحت آئی تاکہ وہ تمہیں اللہ عز و جل کے عذاب سے ڈرائے؟ اللہ عز و جل کے یہ احسان یاد کرو کہ اس نے تمہیں قوم نوح کے بعد ان کا جانشین بنایا اور تمہیں عظیم جسمانی قوت سے نوازا کہ قد کاٹھ اور قوت دونوں میں دوسروں سے ممتاز بنایا۔ تو اللہ عز و جل کے احسانات یاد کرو، اس پر ایمان لاؤ اور اطاعت و بندگی کا راستہ اختیار کرو۔ دوستو، حضرت ہود علیہ السلام چونکہ اپنی قوم کی بستی سے علیحدہ ایک تنہائی کے مقام میں عبادت کیا کرتے تھے، جب آپ کے پاس وحی آتی تو قوم کے پاس آ کر سنا دیتے۔ اس وقت قوم یہ جواب دیتی کہ کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم ایک اللہ عز و جل کی عبادت کریں اور جن بتوں کی عبادت ہمارے باپ دادا کیا کرتے تھے انہیں چھوڑ دیں؟ اگر تم سچے ہو تو وہ عذاب لے آؤ جس کی تم ہمیں وعیدیں سناتے ہو۔ حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا، بے شک تم پر تمہارے رب عز و جل کا عذاب اور غضب لازم ہو گیا۔ دوستو، قوم عاد پر اللہ کا کیا عذاب نازل ہوا، آگے چل کر اس کا تفصیلی ذکر بھی کرتے ہیں۔ البتہ آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ واقعہ سورہ ہود کی آیت نمبر 50 سے 60 میں بھی مذکور ہے، جو قوم عاد کی نافرمانیوں کے حوالے سے ہے۔ دوستو، بیان کی گئی آیات کی تفسیر سے بھی قوم عاد کی نافرمانی اور ہٹ دھرمی کا خوب اندازہ کیا جا سکتا ہے، لیکن ان نافرمانیوں کا تفصیلی ذکر ضروری ہے تاکہ میری یہ تذکرہ اہل عقل کے لیے سامان عبرت اور ذریعہ اصلاح اور نجات آخرت کا سبب بن سکے۔ چنانچہ جب اللہ کے نبی حضرت سیدنا ہود علیہ السلام نے اپنی قوم عاد سے کہا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، تو کیا تم ڈرتے نہیں؟ تو معاذاللہ ان عقل کے اندھوں نے اللہ کے نبی کو بے وقوف کہہ ڈالا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، اس کی قوم کے کافر سردار بولے، بے شک ہم تمہیں بے وقوف سمجھتے ہیں۔ معاذاللہ۔ دوستو، یہ ہود علیہ السلام کی قوم کی پہلی گستاخی اور نافرمانی تھی، اور اتنے ظلم پر اکتفا نہیں کیا گیا بلکہ ان بد نصیبوں نے اللہ کے نبی حضرت سیدنا ہود علیہ السلام کو معاذاللہ جھوٹا تک کہہ دیا۔ چنانچہ قرآن حکیم میں ان جفاکاروں کا قول یوں حکایت کیا گیا، اور بے شک ہم تمہیں جھوٹوں میں سے گمان کرتے ہیں۔ دوستو، یہ ان کی جانب سے دوسری گستاخی اور نافرمانی تھی۔ یوں اللہ کے نبی علیہ السلام پہ راہ خدا میں اتنے سخت جملے کسے گئے جن کے وہ قطعاً مستحق نہ تھے، کیونکہ اللہ کے نبی معصوم ہیں، مگر پھر ان کی ذات بابرکات سے کمال شان حلم کا ظہور ہوا۔ چنانچہ ان کے قول کو حکایت کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، ترجمہ ہے، ہود نے فرمایا، اے میری قوم، میرے ساتھ بے وقوفی کا کوئی تعلق نہیں، میں تو رب العالمین کا رسول ہوں، میں تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں اور میں تمہارے لیے قابل اعتماد خیر خواہ ہوں۔ لیکن اس کے باوجود کافروں نے گستاخی کر کے حضرت ہود علیہ السلام کو معاذ اللہ بے وقوف کہا، جس پر آپ علیہ السلام نے بڑے تحمل سے جواب دیا کہ بے وقوفی کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں، اور اس کی وجہ بالکل واضح ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کامل عقل والے ہوتے ہیں اور ہمیشہ ہدایت پر ہوتے ہیں۔ تمام جہان کی عقل نبی کی عقل کے مقابلے میں ایسی ہے جیسے سمندر کا ایک قطرہ، کیونکہ نبی تو وحی کے ذریعے اپنے رب عز و جل سے علم و عقل حاصل کرتا ہے، اور اس چیز کے برابر کوئی دوسری چیز کا ہونا محال یعنی ناممکن ہے۔ دوستو، اس آیت سے دو مسئلے معلوم ہوتے ہیں، ایک یہ کہ جاہل اور بے وقوف لوگوں کی بدتمیزی اور جہالت پر بردباری کا مظاہرہ کرنا سنت انبیاء علیہ السلام ہے، اور دوسرا یہ کہ اہل علم و کمال کو ضرورت کے موقع پر
اپنے منصب و کمال کا اظہار جائز ہے۔ دوستو، اللہ کے نبی حضرت سیدنا ہود علیہ السلام نے دعوت حق دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، اور کیا تمہیں اس بات پر تعجب ہے کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے تمہیں میں سے ایک مرد کے ذریعے نصیحت آئی تاکہ وہ تمہیں ڈرائے، اور یاد کرو جب اس نے تمہیں قوم نوح کے بعد جانشین بنایا اور تمہاری جسامت میں قوت اور وسعت زیادہ کی تو اللہ کی نعمتیں یاد کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ دوستو، اس آیت کا مضمون بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کو سلطنت اور بدنی قوت عطا فرمائی تھی، چنانچہ شداد بن عاد جیسا بڑا بادشاہ انہی میں ہوا۔ یہ بہت لمبے قد والے اور بڑے بھاری ڈیل ڈول والے تھے، لیکن ان بد نصیبوں پہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت حق نے بھی اثر نہ کیا۔ یوں ان کی سرکشی اور نافرمانی کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ جاری رہا۔ چنانچہ اس اثر انگیز پھولوں کے جواب میں انہوں نے جو کہا، اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن حکیم میں ارشاد فرماتا ہے، قوم نے کہا، کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم ایک اللہ کی عبادت کریں اور جن چیزوں کی عبادت ہمارے باپ دادا کیا کرتے تھے انہیں چھوڑ دیں؟ اگر تم سچے ہو تو لے آؤ وہ عذاب جس کی تم ہمیں وعیدیں سناتے ہو، معاذ اللہ۔ دوستو، ان ظالموں کو اپنے باپ دادا کی اندھی تقلید نے کہیں کا نہ چھوڑا، اور وہ اپنے نبی کو عذاب لانے کا چیلنج کر کے اللہ رب العزت اور اس کے نبی کی نافرمانی کا قبیح ارتکاب کر بیٹھے۔ بہرحال جب ان کی اس سرکشی نے طول پکڑا تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، بے شک تم پر تمہارے رب کا عذاب اور غضب لازم ہو گیا۔ کیا تم مجھ سے ان ناموں کے بارے میں جھگڑ رہے ہو جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے ہیں، جن کی کوئی دلیل اللہ نے نہیں اتاری؟ تو تم بھی انتظار کرو اور میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ دوستو، یوں حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم یعنی قوم عاد سے فرمایا کہ تم پر تمہارے رب عز و جل کا غضب لازم ہو گیا اور تمہاری سرکشی سے تم پر عذاب آنا واجب و لازم ہو گیا۔ کیا تم فضول ناموں یعنی بتوں کے بارے میں جھگڑتے ہو جنہیں تمہارے باپ دادا نے گھڑ لیا اور انہیں پوجنے لگے اور معبود ماننے لگے، حالانکہ ان کی کچھ حقیقت ہی نہیں ہے اور وہ الوہیت کے معنی سے قطعاً خالی و عاری ہیں۔ دوستو، اس کے بعد کیا ہوا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم عاد پر عذاب بھیجا، جس کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، تو ہم نے اسے اور اس کے ساتھیوں کو اپنی رحمت کے ساتھ نجات دی، اور جو ہماری آیتیں جھٹلاتے تھے اور ان کی جڑ کاٹ دی اور وہ ایمان والے نہ تھے۔ دوستو، یوں حضرت ہود علیہ السلام کی قوم پر اللہ کا عذاب نازل ہوا۔ آئیے آپ کو اس عذاب نازل ہونے کا واقعہ بتاتے ہیں۔ یاد رہے کہ قوم عاد احقاف میں رہتی تھی، اور احقاف عمان اور حجر موت کے درمیان علاقہ یمن میں ایک ریگستان ہے۔ قوم عاد نے زمین کو فسق سے بھر دیا تھا۔ یہ لوگ بت پرست تھے۔ ان کے ایک بت کا نام سودا اور ایک کا سمود اور ایک کا ہبائی تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان میں حضرت ہود علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ آپ نے انہیں توحید کا حکم دیا، شرک و بت پرستی اور ظلم و جفاکاری کی ممانعت کی، لیکن وہ لوگ نہ مانے اور آپ کی تکذیب کرنے لگے اور کہنے لگے، ہم سے زیادہ زور آور کون ہے؟ ان میں سے صرف چند آدمی حضرت ہود علیہ السلام پر ایمان لائے جو بہت تھوڑے تھے، اور وہ بھی مجبوراً اپنا ایمان چھپائے رکھتے تھے۔ روایات کے مطابق ان مومنین میں سے ایک شخص کا نام مرثد بن سعد تھا۔ وہ اپنا ایمان مخفی رکھتا تھا۔ جب قوم نے سرکشی کی اور اپنے نبی حضرت ہود علیہ السلام کی تکذیب کی اور زمین میں فساد کیا اور ستم گریوں میں زیادتی کی اور بڑی بڑی مضبوط عمارتیں بنائیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر بارش روک دی۔ 3 سال بارش نہ ہوئی۔ اب وہ بہت مصیبت میں مبتلا ہوئے، اور اس زمانے میں دستور یہ تھا کہ جب کوئی بلا یا مصیبت نازل ہوتی تھی تو لوگ بیت الحرام میں حاضر ہو کر اللہ تعالیٰ سے اس مصیبت کو دور کرنے کی دعا کرتے تھے۔ اسی لیے ان لوگوں نے ایک وفد بیت اللہ کو روانہ کیا۔ اس وفد میں 3 آدمی تھے، جن میں مرثد بن سعد بھی تھا۔ یہ وہی صاحب ہیں جو حضرت ہود علیہ السلام پر ایمان لائے تھے اور اپنا ایمان مخفی رکھتے تھے۔ روایات بتاتی ہیں کہ زمانے میں مکہ مکرمہ میں امالیک کی سکونت تھی، اور ان لوگوں کا سردار معاویہ بن بکر تھا۔ اس شخص کا ننیال قوم عاد میں تھا۔ اسی علاقے سے یہ وفد مکہ مکرمہ میں معاویہ بن بکر کے یہاں مقیم ہوا۔ اس نے ان لوگوں کو بہت عزت کی اور نہایت خاطر و مدارت کی،
یہ لوگ وہاں شراب پیتے اور باندیوں کا ناچ دیکھتے تھے۔ اس طرح انہوں نے عیش و نشاط میں 1 مہینہ بسر کیا۔ معاویہ کو خیال آیا کہ یہ لوگ تو راحت میں پڑ گئے اور قوم کی مصیبت کو بھول گئے جو وہاں مصیبت میں گرفتار ہے، مگر معاویہ بن بکر کو یہ خیال بھی تھا کہ اگر وہ ان لوگوں سے کچھ کہے تو شاید وہ یہ خیال کریں کہ اب اس کو میزبانی گراں گزرنے لگی ہے۔ اس لیے اس نے گانے والی باندی کو ایسے اشعار دیے جن میں قوم عاد کی حاجت کا تذکرہ تھا۔ جب باندی نے وہ نظم گائی تو ان لوگوں کو یاد آیا کہ ہم اس قوم کی مصیبت کی فریاد کرنے کے لیے مکہ مکرمہ بھیجے گئے ہیں۔ اب انہیں خیال ہوا کہ حرم شریف میں داخل ہو کر قوم کے لیے پانی برسنے کی دعا کریں۔ اس وقت مرثد بن سعد نے کہا کہ اللہ عز و جل کی قسم، تمہاری دعا سے پانی نہ برسے گا، البتہ اگر تم اپنے نبی کی اطاعت کرو اور اللہ تعالیٰ سے توبہ کرو تو بارش ہوگی۔ اس وقت مرثد نے اپنے اسلام کا اظہار کر دیا۔ ان لوگوں نے مرثد کو چھوڑ دیا اور خود مکہ مکرمہ جا کر دعا کی۔ اللہ تعالیٰ نے 3 قسم کے بادل بھیجے، 1 سفید، 1 سرخ اور 1 سیاہ۔ اس کے ساتھ آسمان سے ندا ہوئی کہ اے قیل، اپنے لیے اور اپنے قوم کے لیے ان میں سے ایک بادل اختیار کر۔ اس نے اس خیال سے سیاہ بادل کو اختیار کیا کہ اس سے بہت پانی برسے گا۔ چنانچہ وہ بادل قوم عاد کی طرف چلا اور وہ لوگ اس کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے، مگر اس سے ایک ہوا چلی جو اس شدت کی تھی کہ اونٹوں اور آدمیوں کو اڑا اڑا کر کہیں سے کہیں لے جاتی تھی۔ یہ دیکھ کر وہ لوگ گھروں میں داخل ہوئے اور اپنے دروازے بند کر لیے، مگر ہوا کی تیزی سے بچ نہ سکے۔ اس نے دروازے بھی اکھیڑ دیے اور ان لوگوں کو ہلاک بھی کر دیا، اور قدرت الہی سے سیاہ پرندے نمودار ہوئے جنہوں نے ان کی لاشوں کو اٹھا کر سمندر میں پھینک دیا۔ دوستوں، روایات کے مطابق حضرت ہود علیہ السلام مومنین کو لے کر قوم سے جدا ہو گئے تھے، اس لیے وہ سلامت رہے۔ قوم کے ہلاک ہونے کے بعد وہ ایمانداروں کو ساتھ لے کر مکہ مکرمہ تشریف لائے اور آخر عمر شریف تک وہیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہے۔ دوستو، قرآن مجید کی یہ آیتیں ہمیں جھنجھوڑ کر یہ سبق دے رہی ہیں کہ نیکی کی تاثیر آبادی اور بدی کی تاثیر بربادی ہے۔ یعنی بہت سی بستیاں اپنی بدکاریوں اور بدعمالیوں کی وجہ سے ہلاک و برباد کر دی گئیں، جیسا کہ حضرت ہود علیہ السلام کی بستی تھی۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر بستیوں والے ایمان لاتے اور ڈرتے تو ضرور ہم ان پر آسمان اور زمین سے برکتیں کھول دیتے، مگر انہوں نے جھٹلایا تو ہم نے انہیں ان کے کیے پر گرفتار کیا۔ دوستو، قوم عاد کی سرکشیوں اور نافرمانیوں کے حوالے سے چند مزید روایات بھی آپ کو بتاتے ہیں کہ اس قوم کے تکبر اور اس کی ہٹ دھرمی کا کیا انداز تھا۔ دوستو، روایات میں آتا ہے کہ حضرت ہود علیہ السلام نے قوم عاد کو وحدانیت الہی پر ایمان لانے کا حکم دیا تو قوم کے کافر سرداروں نے کہا، ہمیں تو تم واضح طور پر بے وقوف لگتے ہو، کیونکہ تم اپنے باپ دادا کے دین کی بجائے دوسرے دین کو مانتے ہو۔ قوم عاد نے ایک موقع پر واضح الفاظ میں یہ کہہ کر بھی حضرت ہود علیہ السلام کی رسالت کا انکار کر دیا تھا کہ اگر ہمارا رب کوئی رسول بھیجنا چاہتا تو وہ فرشتوں کو اتار دیتا، اور تم چونکہ فرشتے نہیں ہو اس لیے ہم تمہاری رسالت کا انکار کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ حضرت ہود علیہ السلام نے قوم کو قیامت کے دن دوبارہ زندہ ہونے کا بتایا تھا۔ اس پر کافر سرداروں نے اپنے لوگوں کو ایک عقلی دلیل دیتے ہوئے کہا، یہ نبی تم سے یہ کہتا ہے کہ مرنے کے بعد جب تمہارا گوشت مٹی میں مل جائے گا صرف ہڈیاں باقی رہ جائیں گی، اس کے بعد پھر تمہیں زندہ کر کے قبروں سے نکالا جائے گا۔ یہ سب باتیں عقل سے بہت بعید ہیں۔ دوستو، روایات بتاتی ہیں کہ قبیلہ عاد کے لوگ بڑے طاقتور اور متکبر تھے۔ چنانچہ ایک موقع پر جب حضرت ہود علیہ السلام نے انہیں عذاب الہی سے ڈرایا تو انہوں نے اپنی قوت پر غرور کرتے ہوئے کہا، ہم سے زیادہ طاقتور کوئی نہیں، اور اگر عذاب آیا تو ہم اسے اپنی طاقت سے ہٹا سکتے ہیں۔ قوم عاد نے حضرت ہود علیہ السلام کی نصیحتوں کے جواب میں ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، آپ کا ہمیں نصیحت کرنا نہ کرنا برابر ہے، ہم ہرگز آپ کی بات نہ مانیں گے، نہ دعوت حق قبول کریں گے، اور جن چیزوں کا آپ ہمیں خوف دلا رہے ہیں یہ پہلے لوگوں کی باتیں ہیں، وہ بھی ایسی ہی باتیں کہا کرتے تھے۔ تو ان نافرمانیوں کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کا عذاب ان پر آندھی کی صورت میں نازل ہوا، جس کی وجہ سے وہ تباہ ہوئے اور عبرت کا نشان بنے۔ دوستو، یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ کے نافرمانوں کا یہی انجام ہوتا ہے
کہ اللہ تعالیٰ ان کو آنے والی نسلوں کے لیے نشان عبرت بنا دیتا ہے۔ شداد کی طرح تاریخ میں اور بھی کئی بدبخت گزرے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے نشان عبرت بنایا اور ان کے واقعات کو قرآن پاک میں بیان فرمایا تاکہ ان واقعات سے سبق حاصل کیا جائے۔ انہی واقعات میں سے ایک واقعہ قارون کا بھی ہے۔ یہاں آپ کو قارون کا عبرتناک واقعہ بھی بتاتے ہیں، لہٰذا ویڈیو کو اسکپ مت کیجیے گا۔ یاد رہے کہ دولت کی کثرت انسان کو اندھا کر دیتی ہے۔ دولت کا نشہ ایسی چیز ہے جس کے نشے میں انسان اپنے رب کو بھی بھلا بیٹھتا ہے، اور ایسا ہی قارون کے ساتھ ہوا۔ جیسا کہ پہلے بھی ذکر ہوا کہ پہلے یہ تو رات کا عالم تھا، لیکن جب دولت ہاتھ آئی تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی مخالف اور دشمن ہو گیا۔ روایات میں آتا ہے کہ جب زکوٰۃ کا حکم نازل ہوا تو قارون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے روبرو یہ عہد کیا کہ وہ اپنے تمام مالوں میں سے 1000واں حصہ زکوٰۃ نکالے گا، مگر جب اس نے مالوں کا حساب لگایا تو ایک بہت بڑی رقم زکوٰۃ کی نکلی۔ یہ دیکھ کر اس پر ایک دم حرص و بخل کا بھوت سوار ہو گیا، اور نہ صرف زکوٰۃ کا منکر ہو گیا بلکہ عام طور پر بنی اسرائیل کو بہکانے لگا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس بہانے تمہارے مالوں کو لے لینا چاہتے ہیں۔ دوستو، جب قارون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مخالفت کی تو آپ علیہ السلام کا دشمن ہو گیا اور آپ علیہ السلام کے خلاف مختلف چالیں کرنے لگا، یہاں تک کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لوگوں کو برگشتہ کرنے کے لیے اس خبیث نے یہ گندی اور گھناؤنی چال چلی کہ ایک عورت کو بہت زیادہ مال و دولت دے کر آمادہ کر لیا کہ وہ آپ علیہ السلام پر بدکاری کا الزام لگائے۔ چنانچہ عین اس وقت جب کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام واعظ فرما رہے تھے، قارون نے آپ کو ٹوکا کہ فلانی عورت سے آپ نے بدکاری کی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس عورت کو میرے سامنے لاؤ۔ چنانچہ وہ عورت بلائی گئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے عورت، اس اللہ کی قسم جس نے بنی اسرائیل کے لیے دریا کو پھاڑ دیا اور عافیت و سلامتی کے ساتھ دریا کے پار کرا کر فرعون سے نجات دی، سچ سچ کہہ دے کہ واقعہ کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جلال سے عورت سہم کر کانپنے لگی اور اس نے مجمع عام میں صاف صاف کہہ دیا کہ اے اللہ عز و جل کے نبی، مجھ کو قارون نے کثیر دولت دے کر آپ پر بہتان لگانے کے لیے آمادہ کیا ہے۔ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ دیدہ ہو کر سجدہ شکر میں گر پڑے اور بحالت سجدہ آپ نے یہ دعا مانگی کہ یا اللہ، قارون پر اپنا قہر و غضب نازل فرما دے۔ دوستو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے قارون پر کیا غضب ہوا اور اس کا کیا انجام ہوا یہ بھی آپ کو بتائیں گے، لیکن اس سے پہلے آپ کو قارون کے خزانوں کے بارے میں بتاتے ہیں کہ اس کے خزانے کیسے تھے۔ تو دوستو، قارون کے خزانے کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ہم نے قارون کو اتنے خزانے دیے تھے کہ ان خزانوں کی کنجیاں ایک مضبوط اور طاقتور جماعت بمشکل اٹھا سکتی تھی۔ اور اس بات کا ذکر قرآن مجید کی سورت القصص میں یوں آیا ہے، بے شک قارون موسیٰ کی قوم سے تھا، پھر اس نے قوم پر زیادتی کی اور ہم نے اس کو اتنے خزانے دیے جن کی کنجیاں اٹھانا ایک طاقتور جماعت پر بھاری تھے۔ دوستو، اب خود ہی اندازہ لگا لیں کہ جن خزانوں کی کنجیاں ایک جماعت اٹھاتی ہو وہ خزانے کتنے زیادہ اور کتنے بڑے ہوں گے۔ اور بعض روایات میں اونٹوں کی جماعت بتایا گیا ہے، تو معلوم ہوا کہ قارون کے خزانے بہت وسیع تھے، لیکن اس نے اپنے خزانوں پر گھمنڈ کیا اور غرور کیا، جس کی وجہ سے اللہ کے عذاب میں پکڑا گیا۔ حالانکہ اس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نصیحت بھی فرمائی، لیکن اس پر آپ علیہ السلام کی نصیحت کا کچھ اثر نہ ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قارون کو جو نصیحت فرمائی وہ یہ ہے جس کو قرآن مجید نے بھی بیان فرمایا ہے۔ اسی خیر خواہی والی نصیحت کو سن کر قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دشمن ہو گیا۔ ذرا ملاحظہ کیجئے کہ کتنی مخلصانہ اور کس قدر پیاری نصیحت ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قارون اور اپنی قوم کو فرمائی۔ سورت القصص میں اس نصیحت کا ذکر یوں آیا ہے، جب اس سے اس کی قوم نے کہا اتراؤ نہیں، بے شک اللہ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا، اور جو مال تجھے اللہ نے دیا ہے اس کے ذریعے آخرت کا گھر طلب کر اور دنیا سے اپنا حصہ نہ بھول، اور احسان کر جیسا اللہ نے تجھ پر احسان کیا، اور زمین میں فساد نہ کر، بے شک اللہ فسادیوں کو پسند نہیں کرتا۔ لیکن دوستو، قارون نے اپنے مال کے گھمنڈ میں اس مخلصانہ نصیحت کو ٹھکرا دیا اور خوب بن سنور کر تکبر اور غرور سے اتراتا ہوا قوم کے سامنے آیا
اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بدگوئی اور ایذا رسانی کرنے لگا۔ اس کا نتیجہ کیا ہوا، اس کو قرآن کی زبان سے سنیے۔ تو ہم نے اسے اور اس کے گھر کو زمین میں دھسا دیا، تو اس کے پاس کوئی جماعت نہ تھی جو اللہ کے مقابلے میں اس کی مدد کرتی، اور نہ وہ خود مدد کر سکا۔ دوستو، روایات میں آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مجمع سے فرمایا کہ جو قارون کا ساتھی ہو وہ قارون کے ساتھ ٹھہرا رہے، اور جو میرا ساتھی ہو وہ قارون سے جدا ہو جائے۔ چنانچہ 2 خبیثوں کے سوا تمام بنی اسرائیل قارون سے الگ ہو گئے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو حکم دیا کہ اے زمین، تو اس کو پکڑ لے، تو قارون ایک دم گھٹنوں تک زمین میں دھس گیا۔ پھر آپ نے دوبارہ زمین سے یہی فرمایا تو وہ کمر تک زمین میں دھس گیا۔ یہ دیکھ کر قارون رونے اور بلبلانے لگا اور قرابت اور رشتہ داری کا واسطہ دینے لگا، مگر آپ نے کوئی التفات نہ فرمایا، یہاں تک کہ وہ بالکل زمین میں دھس گیا۔ وہ منحوس آدمی جو قارون کے ساتھی ہوئے تھے لوگوں سے کہنے لگا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قارون کو اس لیے دھسا دیا ہے تاکہ قارون کے مکان اور اس کے خزانوں پر خود قبضہ کر لیں۔ تو آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ قارون کا مکان اور خزانہ بھی زمین میں دھس جائے۔ چنانچہ قارون کا مکان جو سونے کا تھا اور اس کا سارا خزانہ سبھی زمین میں دھس گیا۔ دوستو، یہ عبرتناک واقعہ ہمیں یہ درس ہدایت دیتا ہے کہ اگر اللہ پاک مال و دولت عطا فرمائے تو اس فرض کو لازم جاننے کے اپنے اموال کی زکوٰۃ ادا کرتا رہے، اور ہرگز اپنے مال و دولت پر غرور اور گھمنڈ کر کے نہ اترائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی دولت دیتا ہے اور وہ جب چاہتا ہے پل بھر میں دولت چھین بھی لیتا ہے۔ ہر وقت اس کا دھیان رکھتے ہوئے تواضع اور انکساری کی عادت رکھے، اور ہرگز کبھی انبیاء و اولیاء و صالحین کی ایذا رسانی و بدگمانی نہ کرے، کیونکہ ان مبارک ہستیوں کی دعا اور بد دعا سے وہ ہو جایا کرتا ہے جس کا لوگ تصور اور خیال بھی نہیں کر سکتے۔ دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو جس میں آپ نے شداد کی جنت، شداد کی قوم عاد کے بارے میں قرآن و حدیث کی روشنی میں تفصیل ملاحظہ کی، اور ساتھ میں قارون کا عبرتناک انجام بھی ملاحظہ کیا۔ جانے سے پہلے ہماری آج کی ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو سب سے پہلے تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ۔ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجیے گا۔ آخر میں آپ سے ایک بار پھر درخواست ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی کر لیں، ساتھ میں بیل نوٹیفیکیشن کو بھی ضرور آن کر لیجیے گا تاکہ لیٹسٹ اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ مجھے دیں اجازت، اللہ حافظ۔